وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 80 سے 83، درس کا نمبر 2301. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین کو جھٹلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 89. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے تم بعض پر سوار ہو اور کسی کا تم گوشت کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں اور وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو. ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نشانیاں دکھا رہا ہے، اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے. فَأَيَّ آيَاتُ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کانوا اشد منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقتور تھے ان سے زیادہ، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کمائی انہوں نے کی آخر کار وہ ان کے کس کام آئی؟ یعنی کسی کام نہیں آئی. فلما جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے، فرحوا بما عندہم من العلم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اس چیز کے یعنی پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. سامعین اکرام، اہم مضمون ہے. یہ سارا جو ہے مضمون
یہ اللہ تعالی ہمیں یعنی ایک تو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. سب سے پہلے جو آیات ہیں، جو ہم نے سب سے پہلے آیات پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. پھر آیت نمبر 82 میں افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ بھئی جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا. وہ تو ان سے طاقت تعداد میں زیادہ تھے، تو ان کے تو کسی کام نہیں آیا. اور جب رسول ہمارے پاس ان کے بینات لے کر آئے تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اس کو ماننے سے. یہ دراصل ہمارا حال بیان ہو رہا ہے. اگر میں سچی بات کہوں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو ہم استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے. دیکھیں حق کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان لوگوں نے اللہ کی، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں آج کے مسلمانوں کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی. دیکھیں ہم نے اللہ کی ایک تو قدر نہیں کی ہے اور ہم بے قدری کر رہے ہیں. جو یعنی ذمہ داریاں ہمیں دی گئی تھیں یا ہمیں جو وراثت میں ملی ذمہ داریاں، تو ہم نے تو ان کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار کر لیا. اور وہ ذمہ داریاں اول تو ہم نے پہچانی بھی نہیں. ہم نہیں پہچانتے اپنی ذمہ داریاں. آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں جو پڑھا لکھا شخص ہو، جو پی ایچ ڈی ہو، ڈاکٹر ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور جب جا رہے تھے وہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی بھی شخص آپ کو، یعنی یہ سوال ہی غیر اہم ہے ہمارے لیے. یعنی میں آپ کو کیا مثال دوں؟ ہاں، ایک بچہ ہے 2 سال کا، 3 سال کا بچہ ہے، بس اس کو اپنے کھلونے کی پڑی ہے، کھانے کی پڑی ہے، کھلونے کی پڑی ہے. میری ایک نواسی ہے، ابھی بھی چھوٹی ہے، 4 سال کی ہوگی یا، تو اس سے میں نے پوچھا تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ میری نواسی ہے، کہتی ہے مجھے ٹوائز اچھے لگتے ہیں. اچھا ٹوائز، اور پھر اس کے علاوہ یعنی آپ دیکھ لیں آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، یہ موبائل میں دلچسپی، یا ٹوائز میں، اور یا کھانے پینے میں. یہ جو ہے ہوتا ہے نا گن بلا جو کھاتے ہیں بچے، چپس اور ٹافیز اور یہ اور وہ، اس میں دلچسپی ہوتی ہے. حالانکہ دیکھیں ماں باپ بڑے مہربان ہوتے ہیں ان پہ، اور جو بھی ہے ان کی خواہشات پورے کرتے رہتے ہیں. والد جو ہے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں یا کھلونے حسب استطاعت لاتا رہتا ہے. اور لیکن میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، 3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کیا ذمہ داریاں وہ محسوس کرتا ہے، یا اپنے آنے والی زندگی کی. میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہم بچے بنے ہوئے، بالکل 2 سال کے بچے، ہم کچھ نہیں جانتے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو بالکل 2 سال کا دودھ پیتا بچہ بنا لیا ہے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. اگر کچھ پتہ ہے تو ظاہر کا پتہ ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ گھر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ ہے، اور یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، اور یہ بس یہی آپ کہتے رہتے ہیں. اس کی ذمہ داری بھی محسوس کرتے ہیں آپ. بعض جو شوہر حضرات ہیں، جو بچے ہیں، والدہ اپنی جگہ ذمہ داری بہت بڑا، مطلب ایک 3-4 بچے ہوں جن کے اسکول جانے کے قابل، تو بچوں کو ٹائم پہ اسکول پہ بھیجنا یہ اکثر اوقات تو والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجھے میری والدہ ہی تیار کر کے بھجواتی تھی اسکول جب میں پرائمری اسکول میں تھا، وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کی ذمہ داریاں تو ہمیں پتہ ہے،
ہم خود بھی اس کا احساس کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ان کا احساس دلاتے رہتے ہیں. یعنی بچہ آپ کا مثال کے طور پہ جوان ہو رہا ہے، 9th پہ ہے، 10th پہ ہے، اور وہ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، تو آپ یعنی والدین اس کو نصیحت کرتے ہیں نا کہ کیا تم ہر وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو، اپنی تم پہ پڑھائی ہے اس کی طرف توجہ دو، آگے تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور یہ وہ، تو آپ اس کو احساس دلاتے رہتے ہیں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے اور اللہ کی توفیق سے کہ ہم بس دودھ پیتے بچے بنے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. دودھ پیتے بچے کو دیکھا ہوگا نا، جو تقریباً 3 ماہ کا ہے، 4 ماہ کا ہے، بس تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اس نے، بس جب بھوک لگتی ہے تو رونے لگتا ہے، اور پھر بس اور تو کچھ اسے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. اس کی عمر ہی کا تقاضا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہم بس وہ دودھ پیتے بچے بن گئے. لیکن دیکھیں، میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہمیں بھگتنا ہوگا. جو ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اس کا ایک بہت خراب نتیجہ ہے. جیسے کہ ہم نے افلم یسیروا فی الارض میں یہ مضمون ہے کہ بھئی تم چل پھر کے دیکھو کیا ہوا انجام، ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے حق کو جھٹلایا. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخی طور پہ، طوفان نوح جو ہے اور قوم سمود کی بستیاں اور یہ قوم لوط کا جو ڈیڈ سی ہے، اس میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا. تو اسی طرح فرعون کی لاش ہر ایک دیکھ سکتا ہے، یوٹیوب پہ اس کی لاش موجود ہے. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں. اب فرعون دیکھیں جو کچھ بھی تھا لیکن وہ اللہ کا بندہ تو تھا نا، اور چونکہ اس نے کیوں آخر اس پہ یہ عذاب آیا اور اس کے لشکریوں پہ، یہ بھی تو آپ سوچیں نا کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی تعلیمات کو جھٹلایا اور بلکہ اس کا مقابلہ کیا. یہی 3 باتیں جو ہیں یہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیغمبر بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں. اسی وقت بھی ان کی رسالت کا دور جاری ہے، دور رسالت. نبوت کا اختتام ان پر ہو چکا ہے اور رسالت کا پیغام جاری اور ساری ہے اور تا قیامت رہے گا. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ نے یعنی ان کے پیغام کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے، کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ یعنی اس موضوع پر کوئی کتاب آپ نے پڑھی ہے، یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کیا ہے کہ امت مسلمہ کی یا آج کے مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ گوگل آپ کو کیا بتائے گا؟ یہاں تو ممبر پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں جانتے. ایک دین کا ایک کھیل تماشا بنا ہوا ہے، قصے، کہانیاں اور گلا پھاڑ پھاڑ کے تقریریں، اور آپ دیکھ لیں، اور زیادہ تر بس وہ فقہی مسائل میں بس الجھے ہوئے لوگ، اور اسی پر مطلب زور ہے. یعنی اسلام ہے نہیں ہمارا، اور پھر آپ فقہی مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ رفع یدین کریں یا نہ کریں، تشہد میں انگلی اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، اور تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اس پر آپ بحث کرتے نظر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ کہیں یا نہ کہیں، حیاتی بنے یا مماتی بن جائیں. تو یہ ہماری دیکھیں ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے، یعنی آج کے مسلمان کے بارے میں، کہ اس کو آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ یہ انکار آخرت، یعنی اس کا یقین ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، کوئی قبر کا عذاب نہیں ہے. اچھا، ساری اس نے دنیا کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، دنیا کی زندگی کو ایک حقیقت سمجھ لیا ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
آج کا مسلمان، اور تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور یہ رویہ رکھتے ہیں تو آپ کی کہانی ختم ہے. آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے. یہ ساری آیات 120% ہمارے لیے ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مکے لوگوں نے انکار کیا تو کیا مطلب، ہم نے تو ان آیات کو مکے کے لوگوں تک محدود کر دیا ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. کیوں اس کو آپ اپنے لیے نہیں سمجھتے؟ اس سے خود عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیا آپ نے جھٹلایا ہوا نہیں ہے قرآن کو؟ یہ ساری جو باتیں ہیں میں آپ کو 1 by 1 کر کے بتاتا ہوں. یعنی نشانیاں تو میں نے گزشتہ سبق میں بات کی، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں. پھر 81 نمبر آیت، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تم کن کن اللہ کی نشانیوں سے انکار کرو گے؟ اللہ کی نشانیاں میں نے گزشتہ سبق میں بیان کی ہیں، ہر چیز نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی تم دیکھتے نہیں ہو کیا انجام ہوا جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا، اس سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ تو ایک تو ہمارا قرآن میں جو بھی بیان ہو رہا ہے اس سے ہم نے نصیحت نہیں لینی، ورنہ یہ واقعات تو قرآن میں بار بار بیان ہوئے. مجھے آپ بتائیں کہ قرآن میں جو یہ واقعات اور یعنی قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم نوح پہ، قوم لوط پہ اور مدین پہ، اہل مدین پر جو عذابات کا تذکرہ ہے، کیا ہم اس سے نصیحت لیتے؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ آج کا مسلمان آخرت سے تو ڈرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو یقین دنیا پر ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. جب یقین نہ ہو تو پھر ڈریں گے بھی نہیں. دیکھیں، ایک میں نارمل بات کر رہا ہوں، آپس کی بات ہے، میں رفتار گفتگو کی تھوڑی سی ہلکی کر لیتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جذبات کی راہ میں بہکی باتیں کر رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بات پر یقین ہو انسان وہی کام کرتا ہے. لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر چلے گئے اور تلاش رزق میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن باہر کی سختیاں، صعوبتیں، ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے خاندان سے کٹ جاتے ہیں. لیکن آپ کا یقین ہے کہ مجھے تو پیسہ چاہیے اور پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے خیال میں، تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جوانیاں جو ہے، شادی کر کے بیوی کو چھوڑ کے بس 1 مہینہ گزار کے دولہا بھائی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں پاؤنڈ کمانے، ریال چلے جاتے ہیں، ریال کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں سعودی یا ادھر جو بھی امارات وغیرہ. لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی فہمیت تو نہیں ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہمارے رویے ہیں، ہمارا ظاہر پر یقین ہے، بالکل کلیئر بات ہے. جو لوگ بھی اس وقت آج کا مسلمان، اس کو یقین ہے صرف ظاہر پر، یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے، آخرت کا یہ منکر ہے، بالکل انکار ہے. دیکھیں، اس میں کوئی دلائل کی تو ضرورت ہے نہیں. ہر انسان جس پر یقین ہوتا ہے، یعنی ہر انسان یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بے یقینی کی کوئی زندگی نہیں گزارتا. آپ جب دیکھیں، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، رات ہے، صبح اٹھ کے آپ جب دکان کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی دکان ہے یا جو بھی ہے، یا آپ کسی دکان میں نوکر ہیں اور آپ کو وہ دکاندار ظالم ہے، مثال کے طور پہ اس کا وہ ظالم ہے، تنخواہ دیتا نہیں ہے، ڈیلی ویجز ہیں اور
2 ہفتے ہو گئے اس نے 1 پیسہ آپ کو نہیں دیا ہے، اور آپ کو لگ بھی نہیں رہا کہ وہ مجھے پیسے دے گا، اگر آپ کا یہ یقین ہو کہ وہ مجھے میرے پیسے کھا رہا ہے، مجھے پیسے نہیں دے گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کام پہ جائیں گے اس کے پاس کام کرنے کے لیے؟ نہیں جائیں گے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ دکان ہے آپ کی، اس پہ آپ نے یعنی مال وغیرہ سب کچھ ہے لگایا ہوا ہے، گروسری وغیرہ، لیکن وہاں کے باشندے جو ہیں وہ ظالم ہیں، الٹا آپ کی دکان کی چیزوں کو مفت لے جاتے ہیں اور آپ سے مزید پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو کیا، اور اگر یہ بات یقینی ہے تو کیا آپ دکان کھولیں گے؟ پھر کل نہیں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ایک سادہ سی بات کر رہا ہوں، یہ بہت سمجھانا مجھے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری سوچ ہی ایسی نہیں ہے جی کہ ہم سوچیں ان باتوں پر۔ تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان جس بات پر یقین رکھتا ہے وہی کام کرتا ہے۔ آخرت کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، وہ امیدیں ہیں بس، شفاعت ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی، بخشے جائیں گے، یہ وہ، بس یہ آپ کی امیدیں ہیں۔ تلک امانیکم ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، تو اب افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں پھرتے نہیں ہیں؟ یعنی تاکہ یہ دیکھیں کہ کیا انجام ہوا جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے تو کچھ کام نہیں آیا۔ پھر جب ان کے پاس میرے رسول آئے واضح دلائل لے کر، فریحو، آیت نمبر 83 ہے، فریحو بما عندہم من العلم، تو اسی میں مگن رہے، اس پر خوش رہے جو ان کے پاس علم تھا۔ اب ہمارے پاس علم کیا ہے؟ دنیا کمانے کا۔ اب ایک انسان نے مثال کے طور پہ ایک وہ انڈسٹری بنا لی ہے اور کام چل رہا ہے اور خوب چل رہا ہے، ڈیمانڈ آ رہی ہے اور مال بن رہا ہے اور سپلائی ہو رہا ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کسی اور کی بات پر کان دھرنے کی، یا کسی اور طرف، یا آخرت کی طرف توجہ کی؟ یہ تو بہت سی مثالیں آپ کے شاید گھر میں ہی ہوں، یا آپ کے پڑوس میں ہوں، یا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہوں۔ یعنی ہمارے بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں، تو ان کا تقریباً ہر بڑے شہر میں ٹاؤن بنا رہے ہیں، کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو جو علم، میں ایک فرد کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، اب مثال کے طور پر اس جیسا کوئی شخص ہے کہ اس کی ٹاؤن شپ جہاں بھی وہ کھولتا ہے دھڑا دھڑ سیل ہو جاتی ہیں، وہ بک جاتی ہیں، فائلیں بک جاتی ہیں، فائلیں کاروبار کے لیے لیتے ہیں لوگ، آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ شخص حق کی آواز کیسے سنے گا؟ پیسے آ رہے ہیں، پیسے بن رہے ہیں، کروڑوں روپے جو ہے وہ بن رہے ہیں، منافع ہو رہا ہے، اربوں روپے سالانہ منافع ہے، اربوں روپے، تو وہ کیا کسی فریحو بما عندہم من العلم۔ اب ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پہ، میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اسلام آباد چیک اپ کے لیے، تو اب وہ بھی مطلب جو بھی ہماری حالت ہے قومی، بس وہی حالت تھی، دنیا دار اور فیسیں اور یہ اور وہ، بس خوب جو ہے مریضوں کا تانتا لگا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے اپنے کچھ ایسی بات کی، درس کے گروپ کی، یہ وہ، اس نے توجہ نہیں دی، کام چل رہا تھا اس کا، فیسیں آ رہی تھیں، میری بات پہ کیوں توجہ دیتا ہے وہ؟ اسی طرح میرا درس ہے، آپ دیکھ لیں، ایک فضول سی پوسٹ آپ لگا دیں ادھر ادھر، تو وہ یعنی جتنی فضول ہوگی اتنی ہی اس کی ویورشپ ہوگی، چاہے اس میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسی بہت سی پوسٹیں ہوتی ہیں، ملینز میں چلی جاتی ہیں۔ یہ ہمارا درس جو ہے، یہ کتنے لوگ سنتے ہیں آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں آپ، اس کو سننے والے نہیں ہیں، پھر یقین کرنے والے تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال تو فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، یعنی اپنے حال میں مگن رہے وہ، اور
اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے رہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور انہوں نے ترجیح دے دی ہے دنیا کی زندگی کو. تو وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پیوست ہو گیا ان پر جو یہ اس کی مذاق اڑاتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے. اچھا، اب یہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ترجمہ پڑھ دوں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو پھر اس پہ بھی سوچ لیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. اس پر ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ. اور اب یہ وہی نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ فائدے کی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں. اس پر میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور تمہیں اپنی نشانیاں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، دکھا رہا ہے، تو تم کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا اور یہ یقین کر لیتے جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں. کانوا اکثر منہم وَأَشَدُّ قُوَّةً آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کے گئے. ابھی دیکھیں قوم عاد کے قوم سمود کے وہ محلات آج بھی موجود ہیں. ہزاروں سال ہو گئے ہیں وہ پتھر میں جو تراشے ہوئے ہیں، پہاڑوں میں جو گھر تراشتے تھے، تو ان کے تو کچھ کام نہیں آئے جب عذاب آ گئے. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے، اس میں خوش رہے، مگن رہے. بِمَا عِندَهُم، جو ان کے پاس تھا. وَحَاقَ بِهِم، اور پیوست ہو گیا، یعنی نتیجہ جس کی وہ ہنسی اڑائے کرتے تھے، یعنی وہ عذاب سے برباد کر دیے گئے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ.
اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم خدا کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.